اگر طلاق دے دی اور اب کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی، میں نے تو غصے میں جذبے میں دے دی، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، میں تو ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ نیت جب نہیں ہے تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ بغیر نیت کے بھی ہو جاتی ہے، نیت ہو نہ ہو، نکاح میں اگر آپ نے ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا، اسی طرح نیت ہو نہ ہو، اگر طلاق دی تو طلاق ہو گئی، اسی طرح نیت ہو نہ ہو، اگر جو ہے غلام کو آزاد کر دیا، اب تو غلامی کا دور نہیں ہے، اور یہ بھی اسلام کی برکتیں ہیں۔ اسلام نے بار بار غلام آزاد کرنے کا ذکر کیا، بھئی قسم ٹوٹ جائے غلام آزاد کرو، قتل ہو جائے غلام آزاد کرو، روزہ ٹوٹ جائے غلام آزاد کرو، تو اور پھر غلام آزاد کرنے کی فضیلت اسلام نے بیان کی، ہوتے ہوتے الحمدللہ دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہ اسلام کی برکتیں ہیں، ورنہ تو غلامی کی زندگی میں جو ہے دنیا کے کئی افراد جکڑے ہوئے تھے، اسلام کی برکت سے یہ ختم ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے میں محبتیں قائم فرمائے، اور جو یہ جذبات میں آ کر گھروں کو توڑ دیتے ہیں، پھر آ کر روتے ہیں آنسوؤں سے، بڑے بڑے داڑھی والے آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی حل نکالیں، یہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے 4 بچے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو جناب عالی، اگر گھر میں کیسا بھی مسئلہ ہو جائے، بچے ہو چکے ہیں تو آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، جب تک کوئی مفتی جو ہے آپ کو اجازت نہ دے دیں، اس کو ذہن میں رکھیں آپ، جب تک کوئی مفتی آپ کو اجازت نہ دے دیں تب تک آپ نے جو ہے کمپرومائز کرنا ہے۔ جب کوئی مفتی صاحب کہے کہ ہاں جی اب جو ہے آپ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائیں، تو آپ پھر علیحدگی اختیار کریں، اپنی ماں کے کہنے پر، باپ کے کہنے پر، دوست کے کہنے پر، رشتہ داروں کے کہنے پر ہرگز نہ آئیں۔ اللہ رب العزت تمام گھروں کو سدا سلامت رکھیں، آپس میں محبتیں، الفتیں عطا فرمائے۔